بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب انفاس العارفین کا سلسلہ وار درس جاری ہے، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ آج جس عنوان کا ہم آغاز کر رہے ہیں وہ ہے نسبت فقر، یعنی درویشی کی نسبت۔ فرمایا کہ امر واقعہ میں دیکھا، یعنی ایک حقیقی واقعے میں دیکھا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کسی راستے میں کسی راستے میں یاقوت سرخ کی بحلی پر سوار ہیں، جو بغیر جانوروں کے محض قدرت الہی سے چل رہی ہے۔ تو جس گاڑی کو جانور چلاتے ہیں اور وہ گاڑی ہے اور سرخ موتیوں کی گاڑی ہے، اور جانور کے بغیر جو ہے وہ اللہ کی قدرت سے چل رہی ہے۔ میں بھی ان کے ہم رکاب سیر کر رہا ہوں، میں بھی ان کے جو ہے ساتھ میں بیٹھ کر سفر کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آؤ اور ہمارے ساتھ بحلی میں بیٹھ جاؤ، یعنی ہماری یہ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، مگر میں رعایت ادب کی وجہ سے، ادب کا خیال کرتے ہوئے اس بات پر راضی نہیں ہوا، اس بات سے خوش نہیں ہوا، بلکہ بات ہلکے مزاح پر جا پہنچی، یعنی ہلکے سے مزاح پر جا پہنچی، اور بلا کر فرمایا کہ بحلی کے پردے کو نیچے لٹکا دو۔ تو اب جو ہے بات بڑی مزے کی ہو گئی کہ کسی قسم کی دل لگی پر جا پہنچی بات، اور بلا کر فرمایا کہ پہلے پردے کو نیچے لٹکا دو، بحلی کے پردے کو، یہ گاڑی کے جو ہے پردے کو نیچے لٹکا دو۔ میں اس کے پائے پر چڑھ کر پردہ لٹکانے ہی والا تھا۔ اس کے جو پہیے ہوتے ہیں تو اس پر جو ہے میں پہیوں پر چڑھ کر پردہ لٹکانے ہی والا تھا کہ ایک ہاتھ سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور دوسرے ہاتھ سے امام حسین رضی اللہ عنہ نے مضبوط پکڑ لیا، اور ہنستے ہوئے فرمایا، اب خبر دیجئے کیسے رہے، اب بتلائیے کہ کیسے ہو آپ۔ میں نے عرض کی کہ اس شخص کی حالت کیا بیان کی جائے کہ جس کے دونوں ہاتھ قرۃ العین حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوں، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے ہاتھوں میں جس کے ہاتھ ہو تو اس کے تعلق سے کیا کہنا۔ بہرحال مجھے بحلی میں بٹھا کر، وہ گاڑی کے اندر بٹھا کر مسرت و شادمانی کے ساتھ خوشی خوشی جو ہے یعنی اپنے گھر تک لائے، جہاں مجھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ملاقات نصیب ہوئی۔ جناب کی خدمت میں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں نے التماس کی کہ ہم فقیروں کو کسب و ریاض سے، محنت اور کوشش سے جو نسبت فقر حاصل ہوتی ہے، جو درویشی کی نسبت حاصل ہوتی ہے، کیا وہی نسبت ہے جو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے صحابہ اکرام حاصل فرمایا کرتے تھے، یا زمانہ دراز گزرنے کے سبب، ایک لمبا زمانہ گزرنے کی وجہ سے اب کچھ تبدیل ہو گئی ہے۔ پوچھ لیا کہ یہ وہی فقیری کی نسبت، کیا یہ وہی نسبت ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے صحابہ اکرام حاصل کرتے تھے، یا ایک لمبا زمانہ گزرنے کی وجہ سے اب کیا یہ نسبت بدل گئی ہے؟ فرمانے لگے کچھ دیر اپنی نسبت میں غرق ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے اپنی نسبت میں ڈوب جاؤ، آ کے میں اپنی نسبت روحانی، یعنی اس وقت تک ڈوبے رہو جب تک کہ میں اپنی نسبت روحانی کی طرف متوجہ ہو کر، اپنی روحانی نسبت کی طرف متوجہ ہو کر، اس کی طرف رخ کر کے جو ہے مستغرق ہوا، یعنی ڈوب گیا۔ تو تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا کہ تمہیں بھی بغیر کسی فرق کے وہی نسبت حاصل ہے جو صحابہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل تھی۔ اب اس کے بعد اجازت سلسلہ کو ذکر کر رہے ہیں، سلسلے کی اجازت کو ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ابتدائی احوال میں
شروع کی حالتوں میں مختلف طریقے سلوک کے اصحاب طریقت کو میں نے دیکھا، یعنی سلوک کے جو راستے کے مسافر ہوتے ہیں الگ الگ، ان کے اصحاب طریقت کو میں نے دیکھا، اس راستے پر چلنے والوں کو میں نے دیکھا اور ان سے امر واقعی میں اجازت حاصل کی۔ من جملہ ان اصحاب طریقت کے، یعنی ان اصحاب طریقت کے اندر سے جو ہے حضرت خواجہ نقشبند کو بھی میں نے بچشم حقیقت دیکھا، حقیقت کی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ لکڑی کے پیالے میں انہوں نے مجھے پانی دیا، میں نے سیر ہو کر پیا، پیٹ بھر کر پیا۔ پھر انہوں نے مختلف طرق اور سلاسل کی، کئی طریقوں کی اور کئی سلسلوں کی باتیں کی، اور آخر میں تلقین طریقہ کی اجازت بھی مرحمت فرمائی، یعنی طریقے کی تلقین کی بھی جو ہے اجازت مجھے عنایت کی۔ تو بہرحال یہ اجازت سلسلہ جو ہے بزرگوں کو جو عنایت ہوا ہے، تو ایک دوسرے سے عنایت ہوا، اسلاف سے، اور اسی طریقے سے جو ہے بڑے بڑے بزرگان دین سے ان اصحاب طریقت نے فیض حاصل کیا ہے۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت فرمایا کہ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک چراغ روشن ہے، لیکن اس چراغ کی بتی حرکت کی محتاج تھی، اس چراغ کی بتی جو ہے ہلانے کی محتاج تھی تاکہ تازہ ہو کر روشنی پھیلا سکے۔ مجھے انہوں نے اس خدمت پر مامور فرمایا، اس خدمت کے لیے جو ہے مقرر کیا، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اپنی خاص نسبت مجھے عنایت فرمائی اور اس واقعے کی تعبیر کی بھی اجازت طریقہ ہے۔ اس واقعے کی تعبیر کی یعنی طریقے کی اجازت، یہ اس واقعے کی تعبیر تھی کہ سلسلہ اور خلافت وغیرہ کی جو اجازت ہوتی ہے تو یہ اس خواب کی تعبیر تھی۔ اس طریقے سے بزرگان دین سے جو ہے فیض ملا ہے۔ اور اس کے بعد ذکر کر رہے ہیں سیر روحانی کو، روحانی سیر اور روحانی سفر کو۔ فرمایا کہ ایک بار اولیاء اللہ کے سلاسل مجھے اس طرح مشاہدہ کرائے گئے، اولیاء اللہ کے جو سلسلے ہیں مجھے اس طرح دکھائے گئے کہ گویا ایک وسیع بازار ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک لمبا چوڑا بازار ہے جس میں خوبصورت پختہ دکانیں ہیں، پکی دکانیں ہیں بہت خوبصورت، اور ہر دکان میں صاحب سلسلہ بزرگ اپنے اپنے خلفاء اور معتقدین کے ساتھ فروکش ہے، لگا ہوا ہے۔ میں سب بزرگوں کی زیارت کرتا ہوا بازار سے گزرتا گیا، یہاں تک کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دکان پر پہنچا اور آپ کی مجلس مبارک میں بیٹھ گیا۔ اس وقت الاعیان ما شمت رائحۃ الوجود یا رائحۃ الوجود، یہ اس عنوان پر بحث ہو رہی تھی کہ وجود کی جو خوشبو مہک اٹھتی ہے، تو اس کو جو ہے اعیان کے تعلق سے یہ بحث ہو رہی تھی۔ تو حاضرین میں سے ہر شخص اپنی فہم و فراست کے مطابق، اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اس کے معانی بیان کر رہا تھا۔ تو اپنی باری پر میں نے بھی اس کا مفہوم بیان کیا، جب میری باری آئی میں نے بھی مفہوم بیان کیا۔ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے میری تشریح پر خوش ہو کر فرمایا، میں نے جو وضاحت کی اور میں نے جو تشریح کی تو فرمایا کہ غرض بیچارہ ہمیں بوت، اس بیچارے مصنف کی مراد بھی یہی تھی۔ غرض بیچارہ یعنی انہوں نے فرمایا کہ اس بیچارے مصنف کی بھی مراد بھی یہی تھی۔ اس واقعے کو عرصہ گزر گیا، لیکن فارسی زبان میں ادا کیے ہوئے آپ کے کلمات، یہ کلمات ابھی تک میرے ذہن میں محفوظ ہیں۔ ایک لمبا زمانہ ہو گیا یہ واقعہ گزرنے کو، لیکن آپ کی زبان مبارک سے جو کلمہ فارسی کا نکلا تھا وہ آج بھی میرے ذہن میں محفوظ ہے، حفاظت سے ہے۔ اس کے بعد آپ اس مجلس سے اٹھے اور میرا ہاتھ پکڑ کر خلوت میں لے گئے، تنہائی میں لے گئے اور فرمانے لگے، کیا تمہارے دل میں میری طرف سے کوئی کھٹکا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ جب پوچھا کہ کیا تمہارے دل میں میری طرف سے کوئی کھٹکا ہے، میں نے کہا ہاں، تو تمام صاحب سلسلہ بزرگوں نے، تمام سلسلے کے جو جتنے بھی بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے بلا واسطہ
اجازت و خلافت عطا فرمائی، بغیر کسی واسطے کے اجازت بھی عطا فرمائی، خلافت بھی عطا فرمائی، سوائے آپ کے سب نے مجھے خلافت دے دی، سوائے آپ کے، آپ کو چھوڑ کر سب نے خلافت دے دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے خلفاء سے تم نے اجازت حاصل کر لی ہے، گویا بلا واسطہ مجھ سے کسب فیض کر لیا ہے، یعنی میرے خلفاء سے جو تم نے فیض لیا ہے تو دیکھا جائے تو بلا واسطہ تم نے مجھ سے فیض حاصل کر لیا ہے۔ کیونکہ میرے خلفاء اور میں مانن لحاظ سے ایک ہیں، دیکھا جائے تو معنی کے اعتبار سے میں اور میرے خلفاء کوئی الگ نہیں بلکہ ایک ہی ہے۔ میں نے عرض کیا یہ درست ہے، لیکن بلا واسطہ فیض میں ایک خاص لطف اور لذت ہے، بلا واسطہ فائدہ اٹھانے میں ایک خاص لطف اور مزہ ہے۔ اس پر ارشاد فرمایا اچھا میں نے بھی تم کو اجازت دی، یعنی خلفاء کے واسطے سے اجازت مل رہی تھی، بیچ میں درمیان میں خلفاء تھے، تو وہ مزہ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی جگہ ہے، ایک واسطے کے ذریعے ہے، لیکن بلا واسطہ یعنی براہ راست آپ سے جو ہے میں فائدہ اٹھاؤں، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو فرمایا کہ اچھا میں نے بھی تم کو اجازت دے دی، اب براہ راست اجازت دے دی، میرے طریقے پر لوگوں کو ارشاد و سلوک کی تعلیم دو، یعنی اب لوگوں کو راہ راست کی اور سلوک کے راستے کی جو ہے تعلیم دو۔ جب اشغال کی نوبت آئی، اب جب اعمال کی یعنی کام میں لگنے کی مشغولی وغیرہ کی نوبت آئی، اس کی باری آئی تو فرمایا تم نے ابتدائی، درمیانی اور انتہائی، یعنی شروع اور درمیان اور اخیر، یہ تینوں قسم کے اشغال کر رکھے ہیں، تینوں طرح کے اعمال اور اوراد وظائف کر رکھے ہیں، مزید ضرورت نہیں اور زیادہ اب ضرورت نہیں۔ پھر آپ نے میرے دل پر توجہ ڈالی اور خاص نسبت عنایت فرمائی، اس کے بعد میں آگے روانہ ہوا، اس کے بعد جو ہے میں تھوڑا آگے چلا اور سلاسل کی سیر کرتا رہا۔ اس دوران میں نے بے شمار عجائب و حقائق دیکھے، آخر میں عرش کے زیر سایہ پہنچا، عرش کے سائے کے نیچے پہنچا، میں نے دیکھا کہ ایک سلسلہ عرش کے ساتھ معلق ہے، ایک کڑی عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اس کو تھامے ہوئے حالت استغراق میں ہے۔ تو میں نے محسوس کیا کہ آپ کے استغراق کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے خلفاء زندہ ہوں یا رفتہ، یعنی چاہے جو زندہ ہو یا جا چکے ہوں، تو میں مخلوق کی طرف توجہ کی ریاضت اور مشقت، آپ کے خلفاء یعنی جو زندہ ہو یا انتقال کر گئے ہو تو ان خلفاء میں مخلوق کی طرف توجہ کی ریاضت اور مشقت زیادہ ہے، مخلوق کی طرف توجہ کرنے کی جو محنت اور مشقت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کاتب الحروف یعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کی وسعت، آپ کی نسبت کی کشادگی لطیفہ سر میں زیادہ ہے، لطیفہ سر میں بہت زیادہ ہے، اور حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کی وسعت لطیفہ روح میں، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کی جو وسعت ہے، کشادگی ہے، یہ جو روح کے جو لطائف ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ ہے۔ روحانی تربیت اسی اعتبار سے ظہور پذیر ہوتی ہے، روحانی جو تربیت ہوتی ہے تو اسی اعتبار سے جو ہے ظاہر ہوتی ہے کہ اس نسبت کی وسعت لطیفہ سر میں ہے یا لطیفہ روح میں ہے، تو اس اعتبار سے روحانی تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح قدیم صوفیاء اکرام کی نسبت لطیفہ نفس میں زیادہ ہے، پچھلے صوفیاء اکرام گزرے ہیں پہلے کے پرانے جو ہے، تو اس میں جو ہے ان کی نسبت لطیفہ نفس میں زیادہ ہے، اسی بنا پر قدیم صوفیاء اکرام کے ہاں سخت مشکل ریاضتیں پائی جاتی ہیں، بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر مشقت وغیرہ اٹھانی پڑتی ہے۔ اور فتدبر، اب آپ غور کر لیجئے، بظاہر
آپ نے بے چارے کا لفظ اسی لیے استعمال فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ، وہ مقدس ذات کہ جو ارشاد کے بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں، یعنی ہدایت کے تعلیم وغیرہ کے اور سلوک کی تعلیم دینے وغیرہ کے بلند مقام پر ہوتے ہیں، ان کے نزدیک عجیب و غریب علوم و معارف، علم اور معرفت کی باتوں کو خاص اہمیت حاصل نہیں ہے۔ مقامات اولیاء اللہ کے مقامات کو ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایک بار میں حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے گیا، یکایک یعنی ایک دم جو ہے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میری گنہگار آنکھیں اور وجود اس قابل نہیں کہ اس مقدس بارگاہ میں حاضری دے۔ حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے گئے تو ایک دم خیال آیا کہ میری گنہگار آنکھیں اور میرا وجود اس قابل نہیں، اس لائق نہیں کہ اس مقدس بارگاہ میں حاضری دے۔ اس خیال کے آتے ہی مزار مبارک سے متصل جو چبوترا لگا ہوا تھا، بالکل لگا ہوا جو چبوترا تھا، تو اس پر رک گیا۔ یہ خیال آتے ہی مزار مبارک کے پاس جو چبوترا تھا تو اس پر جو ہے میں رک گیا۔ اسی دوران آپ کی روحانیت جلوگر ہوئی، آپ کی روحانیت ظاہر ہوئی اور مجھے حکم دیا کہ آگے آؤ۔ میں 2-3 قدم آگے بڑھا۔ اسی اثناء میں، اسی دوران میں نے دیکھا کہ آسمان سے 4 فرشتے ایک تخت اٹھائے ہوئے آپ کی قبر مبارک کے قریب اترے۔ معلوم ہوا کہ اس تخت پر حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ قران السعدین ہوا کہ اب 2 سعادتیں ایک جگہ جمع ہو گئی۔ دونوں شیخ نے جو ہے خلوت میں راز و نیاز کی باتیں کی، تنہائی میں راز و نیاز کی باتیں کی۔ اس کے بعد حسب سابق فرشتے جو ہے، یعنی پہلے کی طرح فرشتے جو ہے تخت کو اٹھا کر روانہ ہو گئے، اور حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ نزدیک آؤ، پاس آؤ۔ میں 2-3 قدم اور آگے بڑھا۔ آپ بار بار نزدیک آنے کے متعلق فرماتے رہے، یعنی بار بار یہ کہتے رہے اور پاس آؤ، اور پاس آؤ، اور میں آہستہ آہستہ قریب ہوتا گیا، پاس جاتا گیا، یہاں تک کہ حضرت کے بہت نزدیک ہو گیا، بہت پاس ہو گیا، پھر بہت قریب ہو گیا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ شعر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کلام، یعنی پورے عربی عبارت کے عربی میں کہا کہ شعر بھی من جملہ دیگر کلام کے ہیں، یعنی شعر بھی دوسرے کلام کی طرح ایک کلام ہے، اس میں جو بہتر ہے وہ اچھا ہے، اور جو مخرب ہے وہ قبیح ہے، یعنی جو خراب ہے تو وہ قبیح ہے، جو خراب ہے تو وہ خراب ہی ہے، اور جو اچھا ہے وہ اچھا ہی ہے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا بارک اللہ، یعنی اللہ آپ کے علم میں برکت دے بہت، کیونکہ معقول جواب تھا، عقل میں آنے والا جواب تھا۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، پوچھا خوبصورت آواز کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ اچھی آواز کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے عرض کیا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ لطف ایزدی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ جسے چاہے عطا کر دے۔ آپ نے فرمایا بارک اللہ، یعنی یہ بھی بڑا عمدہ جواب تھا۔ لیکن جب یہ دونوں باتیں شعر اور آواز جمع ہو جائیں، پھر دونوں باتیں ایک ہی جگہ جمع ہو، شعر بھی جمع ہو اور آواز بھی جمع ہو جائے، تو میں نے کہا نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ آپ نے فرمایا بارک اللہ، یعنی یہ تو نور ہے، اللہ نور پر نور ہے۔ تو تم بھی کبھی کبھار 1-2 بیت سن لیا کرو، 1-2 شعر سن لیا کرو۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں آپ نے یہ بات کیوں نہیں فرمائی؟ خلاف ادب تھا یا مصلحت نہیں تھی؟ ان 2 باتوں میں سے آپ نے ایک فرمائی۔ حضرت والد ماجد نے فرمایا کہ عرصے کی بات ہے، یہ بہت زمانے کی بات ہے، صحیح الفاظ یاد نہیں رہے کہ ادب کے خلاف تھا یہ کہا یا یہ مصلحت نہیں تھی یہ کہا۔ یعنی جب ان سے پوچھا گیا کہ
خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں آپ نے یہ بات کیوں نہیں فرمائی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ادب کے خلاف تھا، یا یہ فرمایا کہ یہ مصلحت نہیں تھی، یہ دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے۔ تو یہ والد ماجد یہ بات بھول گئے، یاد نہیں رہی یہ بات، بہت لمبا زمانہ گزرنے کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد بشارت فرزند، بیٹے کی خوشخبری، فرمایا کہ ایک دفعہ میں انہی کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے گیا، یعنی حضرت شیخ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک کی زیارت کے لیے گیا، تو آپ کی روح مبارک ظاہر ہوئی اور مجھے فرمایا کہ تمہارے یہاں ایک فرزند پیدا ہوگا، ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ تمہارے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ اس وقت میری زوجہ، میری بیوی عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی تھی کہ جس میں اولاد کا پیدا ہونا ناممکن ہوتا ہے، ممکن نہیں ہوتا ہے اولاد کا پیدا ہونا۔ ایسی عمر کو میری عورت پہنچ چکی تھی، میری بیوی پہنچ چکی تھی، عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ شاید اس سے مراد بیٹے کا فرزند یعنی پوتا ہے۔ تو میرے اس وہم پر آپ فوراً مطلع ہو گئے۔ جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو آپ کو فوراً اس بات کی اطلاع ہو گئی، اور فرمایا کہ میرا مقصد یہ نہیں، بلکہ فرزند یعنی جس کی بشارت دی گئی ہے خود تمہاری صلب سے ہوگا، تمہاری پشت سے ہوگا، یعنی تمہارا ہی بیٹا ہوگا، تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ کچھ عرصے بعد دوسرے عقد کا خیال پیدا ہوا، تھوڑے دنوں بعد، کچھ زمانے کے بعد دوسرے نکاح کا خیال پیدا ہوا، اور اسی سے کاتب الحروف فقیر جو ہے ولی اللہ پیدا ہوا۔ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ ہے، اس لیے آپ نے کاتب الحروف لکھا۔ میری پیدائش کے وقت والد ماجد کے ذہن سے یہ واقعہ اتر گیا، اس لیے انہوں نے ولی اللہ نام رکھ دیا۔ کچھ عرصے بعد جب انہیں یہ واقعہ یاد آیا تو انہوں نے میرا دوسرا نام قطب الدین احمد رکھا۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں مجالس ارواح اولیاء، اولیاء اللہ کی جو ارواح کی مجلسیں ہوتی ہیں اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ روح کی جمع ارواح ہوتی ہے۔ فرمایا ایک دفعہ میں نے شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی قدس سرہ کو خواب میں دیکھا کہ وضو فرما رہے ہیں اور نماز کی تیاری میں مشغول ہے، نماز کی تیاری میں لگے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ تو عالم آخرت، یعنی یہ تو عالم تکلیف نہیں ہے، یعنی یہ عالم یعنی آخرت والا جو عالم ہے تو یہ اس میں عمل کی تکلیف نہیں دی جاتی، عمل کا مکلف نہیں بنایا جاتا، یعنی آدمی کو جو ہے عمل کی ذمہ داری نہیں سونپی جاتی۔ یہ دنیا جو ہے اس کے اندر مکلف بنایا گیا، عمل آدمی کو اس کی تکلیف دی گئی، اس کا مکلف بنایا گیا کہ وہ عمل کرے۔ تو اب شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر چکے ہیں اور وضو فرما رہے ہیں، نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھ لیا کہ یہ تو عالم آخرت ہے، مطلب یہاں پر عمل وغیرہ کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے اور کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، مطلب یہ کہ مکلف نہیں بنایا جاتا، یہاں پر وضو اور نماز کی کیا حکمت ہے؟ یعنی وضو اور نماز آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ دنیا میں اکثر وقت ان امور کی انجام دہی میں، یعنی ان کاموں کو، ان معاملات کو پورا کرنے میں گزرا ہے، اس لیے ان میں لذت محسوس ہوتی ہے، مزہ آتا ہے۔ یہاں پر ان کی ادائیگی کسی فریضے کے طور پر نہیں، یہاں پر ہم جو نماز ادا کر رہے ہیں فرض ہوئی اس لیے نہیں، بلکہ لطف اور لذت کی خاطر ادا کر رہے ہیں۔ نماز کو جو ادا کر رہے ہیں مزے اور لطف کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ نماز کے بعد ارواح اولیاء جمع ہو گئی، اولیاء اللہ کی تمام روحیں جمع ہو گئی اور ان کے درمیان گفتگو شروع ہو گئی، بات چیت چلنے لگی۔ حضرت شیخ نصیر الدین
چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ تم بھی ہماری محفل میں شامل ہو جاؤ۔ میں اس مقدس مجلس میں جانے سے گریز کرنے لگا، بچنے لگا، تو اس پر آپ نے فرمایا، یعنی میں بچ رہا تھا تو آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ ہماری مجلس عام مجالس کی طرح نہیں ہے، ہماری مجلس اور دوسری جو عام مجلسیں ہوتی ہیں اس کی طرح نہیں ہے۔ چنانچہ میں حاضر ہو گیا۔ اس روحانی محفل میں وجد بھی دیکھا گیا، یعنی لوگوں پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اب اس کے بعد کہہ رہے تصرف اولیاء، اولیاء اللہ کا تصرف۔ فرمایا کہ اکبر آباد میں مرزا محمد زاہد سے تعلیم کے دوران تعلیم حاصل کرتے وقت ایک مرتبہ درس سے واپسی پر سبق حاصل کر کے جو ہے واپس ہو رہے تھے تو ایک لمبے کوچے سے گزر ہوا، ایک لمبی جو ہے گلی وغیرہ سے گزر ہوا، تو اس وقت میں خوب ذوق میں سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار جو ہے گنگنا رہا تھا۔ یہ اشعار جو ہے پڑھتے ہوئے جا رہا تھا۔ جز یاد دوست ہرچے کنی عمر ضائع است، جز سر عشق ہرچے بخانی بطالت است۔ تو اس طریقے سے پورے جو ہے اشعار گنگناتے جا رہا تھا کہ اتفاق کی بات تھی، اتفاق کی بات کہ بھئی چوتھا مصرع جو ہے میرے ذہن سے اتر گیا۔ چوتھا جو، کیونکہ یعنی ایک شعر جو ہے 2 مصرعوں کا ہوتا ہے، تو اب یہ 2 شعر پڑھ رہے تھے تو اب چوتھا مصرع جو ہے ان کے ذہن سے اتر گیا۔ ہر چند ذہن پر زور دیا، بہت زیادہ زور دیا، لیکن یاد نہ آیا۔ اس تار کے ٹوٹنے سے میرے دل میں سخت اضطراب اور بے ذوقی کی کیفیت پیدا ہوئی کہ یعنی یہ جو ہے سلسلہ ٹوٹ گیا، کیونکہ چوتھا مصرع مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بہت زور دیا لیکن نہیں یاد آیا، تو اب یہ میرا جو سلسلہ پڑھنے کا تھا، گنگنانے کا، وہ ٹوٹا۔ تو اس کی وجہ سے میرے دل کے اندر جو ہے بہت زیادہ بے چینی اور بے ذوقی، یعنی اس طریقے سے سارا ذوق ختم ہو گیا، اور اس کی جو بے چینی کی کیفیت پیدا ہوئی کہ اچانک جو ہے ایک فقیر منش، یعنی ملیح چہرہ، جیسے ایک درویش آیا ہو اور اس کا چہرہ بالکل نمکین اور دراز زلف، لمبے بال، پیر مرد، یعنی بہت بوڑھا شخص نمودار ہوا، ظاہر ہوا، اور اس نے مجھے لقمہ دیا۔ اس نے جو ہے مجھے لقمہ دیا، یعنی اس نے جو ہے مجھے چوتھا مصرع یاد دلایا۔ علم کہ راہ حق اس طریقے سے کہا کہ نن مایت کی جہالت است۔ میں نے کہا جزاک اللہ خیر الجزا، آپ نے مجھے کتنی پریشانی سے نجات دلائی ہے، اور میں نے ان کی خدمت میں کچھ پان پیش کیے تو انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا یہ بھولا ہوا مصرع یاد دلانے کی مزدوری ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ نہیں، یہ تو بطور ہدیہ اور شکریہ کے پیش کر رہا ہوں، یعنی ہدیہ تحفے کے طور پر اور شکریہ کے طور پر آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں۔ تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں پان استعمال نہیں کیا کرتا، میں پان نہیں کھاتا۔ میں نے عرض کیا کہ پان کے استعمال میں کوئی شرعی پابندی ہے یا طریقت کی رکاوٹ، یعنی آپ کیوں نہیں کھاتے؟ کہ شریعت میں پابندی ہے یا طریقت کے اندر کوئی رکاوٹ ہے؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بتائیے تاکہ میں بھی اس سے احتراز کروں، بچوں۔ تو انہوں نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، البتہ میں پان کھایا نہیں کرتا، بس یہی بات ہے کہ میں پان کھاتا نہیں، باقی ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر فرمانے لگے مجھے جلدی جانا چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں بھی جلدی چلوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جلد تر جانا چاہتا ہوں، یعنی بہت جلدی جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے قدم اٹھایا اور کوچے کے اخیر میں رکھا، جو گلی کا آخری حصہ ہوتا ہے وہاں قدم رکھا۔ تو میں نے جان لیا کہ کسی اہل اللہ کی روح مبارک انسانی شکل میں جلوگر ہے، کسی اللہ والے کی مبارک روح انسان کی شکل میں جو ہے جلوگر ہے، انسانی شکل کے اندر جو ہے ظاہر ہے۔ میں نے آواز دی کہ اپنے نام سے تو اطلاع دیتے جاتے، میں نے آواز لگائی، ان کو پکارا کہ اپنے نام تو بتاتے جائیے تاکہ فاتحہ تو پڑھ لیا کروں۔ تو فرمایا کہ فقیر کو سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے آ کر جو ہے لقمہ دیا اور
جو یہ رک گئے تھے تو جو ہے اس کو آگے مکمل کیا۔ اب آگے فرماتے مقام مجاذیب، مجذوبوں کے مقام کو بتلا رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے چشم حقیقت سے دیکھا، حقیقت کی آنکھوں سے دیکھا کہ میں آسمان پر گیا ہوں، وہاں ایک شخص گدڑی لپٹے ہوئے محو خرام ہے، گدڑی لپیٹے ہوئے جو ہے آرام کر رہا ہے، اور اس سے جو ہے محبت کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ شخص جو ہے حلقہ مجاذیب کا سرخیل ہے، یہ شخص جو ہے مجذوبوں کے حلقے کا جو ہے یہ سرخیل معلوم ہوتا ہے، یہ ان کا بڑا معلوم ہوتا ہے، اور ہر مجذوب اس کا خوشہ چین ہے، ہر مجذوب جو ہے اسی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ظاہراً یہ مجذوب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے پہلے ہو گزرا ہے، یعنی ہو سکتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ مجذوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے پہلے جو ہے گزرا ہو۔ کاتب الحروف یعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عرض پرداز ہے، یعنی بیان کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ مجاذیب کے لیے یہ مثالی صورت، مجذوب کے لیے یہ جو صورت آئی ہو تو تربیت الہی اور عقل و خرد اللہ کی طرف سے تربیت اور عقل اور ہوش دل وغیرہ سلب کرنے والی عظیم نسبت کا راز ہو، بڑی نسبت کا راز ہو۔ تو مجذوبوں کے حالات یہ مختصراً ذکر کیے گئے، اس سے پہلے اور حالات آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا چکے ہیں۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ دعوت و مخدوم الہ دیار رحمہ اللہ تعالی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اس فقیر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان احباب سے، ان ساتھیوں سے جو خود اس واقعے میں عینی شاہد تھے، جو یعنی چشم دید گواہ تھے، تو سنا ہے کہ ایک بار حضرت والد ماجد مخدوم شیخ الہ دیار صاحب کے مزار کی زیارت کے لیے قصبہ ڈاسنا میں گئے ہوئے تھے۔ تو یہ رات کا وقت تھا، ڈاسنا کے علاقے میں گئے ہوئے تھے حضرت میرے والد ماجد جو ہے شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم شیخ الہ کی مزار کی زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے، یہ رات کا وقت تھا۔ اسی دوران آپ نے فرمایا کہ مخدوم صاحب نے ہماری دعوت کی ہے اور فرمایا ہے کہ کچھ تناول کر کے جائیں، کچھ کھا کے جائیں۔ آپ نے دعوت کا انتظار فرمایا، یہاں تک کہ رات گزر جانے کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت کا، لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ احباب ملول ہوئے، میرے ساتھی لوگ جو ہے انہوں نے غم کا اظہار کیا۔ تو اچانک ایک عورت میٹھے طعام کا تھال لے کر، یعنی کوئی میٹھی کھانے کی کوئی میٹھی چیز کا تھال لے کر نمودار ہوئی، ظاہر ہوئی، اور اس نے کہا کہ میں نے منت مانی تھی کہ جس وقت میرا شوہر گھر واپس آئے میں اسی وقت طعام پکا کر، اسی وقت کھانا پکا کر مخدوم الہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں، مخدوم الہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں قیام پذیر فقراء میں تقسیم کروں گی۔ یعنی وہ جو ہے عورت نے منت مانی تھی کہ میرا شوہر جب گھر واپس آئے گا تو میں یہ کھانا پکا کر حضرت کی بارگاہ میں بیٹھنے والے فقیروں کو اور وہاں رہنے والے فقیروں کو تقسیم کروں گی، بانٹوں گی۔ اسی وقت میرا شوہر گھر واپس پہنچا ہے تو میں نے اپنی منت پوری کی ہے، اسی وقت یعنی ابھی جو ہے میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اپنی منت پوری کی ہے۔ میری خواہش تھی کہ خدا کرے کہ اس وقت رات گئے درگاہ میں رات گئے درگاہ میں کوئی موجود ہوتا
کہ طعام تناول کرے، یعنی کھانا وغیرہ کھا لے، تو یہ ان کی طرف سے جو ہے ایک دعوت ہو گئی، جس کو آپ نے مختصراً سماعت کیا۔ تو بزرگوں کے دربار میں کب کس کو کیا مل جائے یہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دیکھیے کہ یہ آئے تھے اور وہ بھی جو ہے کس نیت سے آئی تھی کہ کوئی نہ کوئی مل جائے، اور کیسی ملاقات ہو گئی۔ یہ اللہ والوں کے در کے حالات عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں بھی بزرگوں کے فیضان سے مالا مال کریں۔ فرماتے ہیں ذکر الہی، خدا کا ذکر، کہ ایک دفعہ رات کے وقت، ایک مرتبہ رات کے وقت میں سیر کرتا ہوا، میں جو ہے گھومتا ہوا جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت مقبرے میں پہنچا۔ میں تھوڑی دیر وہاں ٹھہرا اس مقبرے کے اندر، جہاں کچھ قبریں تھیں، تو میں وہاں پہنچا۔ تو اسی اثناء میں میرے دل میں خیال آیا کہ اس جگہ اس وقت میرے بغیر کوئی شخص بھی ذکر الہی میں مصروف نہیں ہے۔ مجھے ایسا خیال آیا کہ اس وقت یہاں پر میرے علاوہ کوئی بھی شخص جو ہے اللہ کے ذکر میں نہیں لگا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی اچانک ایک کوزہ پشت معمر شخص، یعنی ایک ایسا ذی عمر شخص جو ہے کہ جس کی یعنی پیٹھ جو ہے جھک گئی ہو، تو وہ ظاہر ہوا اور اس نے پنجابی زبان میں گانا شروع کیا۔ اس کے گیت کا مفہوم یہ تھا کہ دوست کے دیدار کی آرزو مجھ پر غالب آ گئی ہے۔ میں اس نغمے سے متاثر ہوا اور متاثر ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ میں جوں اس کے نزدیک ہو رہا تھا، جیسا جیسا اس کے قریب جا رہا تھا، وہ اسی قدر مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ تو اس کے گانے سے میں بہت متاثر ہو کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں جیسے جیسے اس کے قریب جا رہا تھا، وہ ویسا ویسا مجھ سے دور جا رہا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ تمہارا یہ خیال یہ ہے کہ اس مقام پر تمہارے علاوہ اور کوئی ذاکر نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں کر رہا ہے؟ تو میں نے جواب دیا میرا یہ خیال زندوں کے بارے میں تھا۔ تو اس پر اس نے کہا اس وقت تو تم نے مطلق تصور کیا تھا، اس وقت تو تم نے بغیر کسی قید کے تصور کیا تھا، یعنی تم نے صرف یہی تصور کیا تھا کہ میرے علاوہ کوئی ذکر کرنے والا نہیں۔ تم نے یہ قید تھوڑی لگائی تھی کہ مردہ نہیں ہے یا زندہ نہیں ہے۔ اب تخصیص کر رہے ہو، اب آپ خاص کر رہے ہو۔ اس کے بعد وہ شخص جو ہے غائب ہو گیا جو اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے قبرستان میں سے کسی کے گنگنانے کی آواز آئے گی تو آدمی یہی تصور کرے گا کہ یہاں پر جو ہے کوئی مردہ ہی جو ہے اٹھ کر جو ہے گا رہا ہے، نغمہ سنا رہا ہے، اس طریقے سے۔ یہ اب انہوں نے یہ کہا کہ دوست کے دیدار کی آرزو مجھ پر غالب آ گئی۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں حسن نیت کا اچھا ہونا۔ فرمایا کہ شیخ بایزید اللہ گو نے، یعنی اللہ کا نام کہنے والے حضرت شیخ بایزید، انہوں نے جو ہے یا یہ کہ انہوں نے حرمین شریفین کی زیارت کا ارادہ کیا تو آپ کی معیت میں آپ کے ساتھ بہت سے ضعیف، بہت سے بوڑھے مرد اور بچے اور عورتیں بھی تیار ہو گئیں، حالانکہ زاد راہ کا کوئی انتظام نہ تھا، راستے کے توشے وغیرہ کا کوئی انتظام نہ تھا۔ برادر گرامی اور میں نے متفق ہو کر، یعنی میں نے اور میرے بھائی نے یہ طے کر کے جو ہے ارادہ کیا کہ انہیں واپس لایا جائے۔ جب ہم تغلق آباد پہنچے تو دن بہت گرم ہو چکا تھا، اب یعنی گرمی بہت تھی، تو دن کے اس حصے میں اور زیادہ گرمی بڑھی۔ اب ہم لوگ ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کی غرض سے بیٹھ گئے، آرام کی نیت سے بیٹھ گئے۔ اس دوران تمام احباب سو گئے، اس بیچ جو ہے تمام لوگ جو ہے سو گئے، اور میں اکیلا ان کے کپڑوں اور سامان کی حفاظت کے لیے جاگتا رہا۔ اپنے آپ کو بیدار رکھنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ چند صورتیں تلاوت کر کے میں خاموش ہو گیا تو اچانک قریبی قبور سے، قریب پاس کی قبروں میں سے
ایک صاحب قبر مجھ سے مخاطب ہوا، قبر والا جو ہے مجھ سے بات کرنے لگا اور کہنے لگا کہ قرآن مجید کے زندگی بخش نغمات سننے کے لیے مدت سے ترس رہا ہوں۔ یعنی قرآن مجید کے زندگی بخش نغمات، یعنی قرآن مجید کے ایسے نغمے جو زندگی عطا کرتے ہیں، ان نغموں کو سننے کے لیے میں کئی زمانے سے ترس رہا ہوں۔ اگر کچھ وقت اور تلاوت کرے تو احسان مند ہوں گا، اگر آپ تھوڑی دیر اور تلاوت کرے تو میں آپ کا احسان مانوں گا۔ میں کچھ اور تلاوت کر کے پھر خاموش ہو گیا۔ تو بہرحال صاحب قبر نے جو ہے مزید استدعا کی، یعنی قبر والے نے اور درخواست کی۔ میں نے پھر پڑھا، میرے چپ ہونے پر اس نے تیسری بار درخواست کی۔ میں نے اس دفعہ بھی اس کی درخواست کو قبول کی اور قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی۔ اس کے بعد یہ صاحب قبر مخدومی برادر گرامی کے جو پاس ہی سو رہے تھے کہ ان کے خواب میں آیا اور کہا، یعنی یہ جو قبر والے تھے تو یہ میرے بھائی جو میرے پاس میں سو رہے تھے، تو میرے بھائی کے خواب میں آ کر یہ قبر والے کہنے لگے کہ میں نے ان کو بار بار تلاوت کے لیے کہا ہے، اب مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، آپ انہیں فرمائیں کہ قرآن مجید کا کچھ حصہ زیادہ تلاوت کر کے میری روح کی غذا فراہم کرے، میری روح کو غذا پہنچائے۔ وہ نیند سے اٹھے، میرے بھائی نیند سے اٹھے اور مجھے صورتحال سے آگاہ کیا، باخبر کیا کہ یہ ایسی بات ہے کہ مجھے خواب میں آ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اور تلاوت کرو۔ میں نے نسبتاً زیادہ تلاوت کی، یعنی پہلے کے مقابل میں اور زیادہ تلاوت کی، اور اس پر ان اہل قبور میں، قبر والوں میں خوشی اور مسرت کی خاص کیفیت میں نے محسوس کی، یعنی قبر والے بہت خوش ہو رہے ہیں، میں نے اس طرح سے محسوس کیا۔ اور انہوں نے مجھے فرمایا جزاک اللہ عنی خیر الجزاء، اللہ تعالی ہماری جانب سے آپ کو بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ اس کے بعد میں نے ان سے عالم برزخ کے متعلق پوچھا، برزخ کے عالم کے بارے میں پوچھا، تو اس نے کہا کہ میں ان قریبی قبروں میں سے کسی کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا۔ یعنی میں نے قبر کے مرنے کے بعد کے حالات جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں ان قریب جتنے پاس کی قبریں ہیں ان قبروں میں سے کسی ایک قبر کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا۔ البتہ ہاں، میں اپنا حال آپ کو سناتا ہوں۔ جب سے میں نے دنیا سے انتقال کیا ہے، جب سے میں نے دنیا سے کوچ کیا ہے، میں دنیا کو رخصت کیا ہوں، تو میں نے کسی قسم کا عذاب یا عتاب نہیں دیکھا، کسی قسم کی سزا یا پھٹکار نہیں دیکھی، اگرچہ بہت زیادہ انعام و اکرام بھی نہیں ہے، لیکن میں نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کون سے عمل کی برکت سے تمہیں نجات ملی ہے؟ تو اس نے کہا میں نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ دنیاوی بکھیڑوں سے خود کو آزاد کروں اور ذکر الہی یعنی دنیا کی جو جھنجھٹیں ہیں اس سے خود کو آزاد کر لوں اور خدا کے ذکر اور عبادات سے غافل کرنے والی چیزوں سے کنارہ کشی کروں۔ جو چیزیں خدا کے ذکر سے، خدا کی عبادت سے دور کرتی ہے تو غافل کرتی ہے، میں ان چیزوں سے دور ہو جاؤں۔ اگرچہ اپنے اس ارادے کو مکمل عملی جامہ نہ پہنا سکا، یعنی مکمل طور پر میں اس پر عمل نہیں کر سکا، تاہم یعنی ساتھ ہی جو ہے خدائے بزرگ برتر نے، اللہ عز و جل نے میرے حسن نیت کو پسند فرما کر، اللہ تعالیٰ نے میری نیک نیتی کو پسند فرما کر، میری نیت کے صاف ستھرا ہونے کو، اچھا ہونے کو پسند فرما کر مجھے یہ صلہ عطا فرمایا ہے، یہ بدلہ عنایت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مجھے قبر کے عذاب سے، قبر کی سزاؤں سے، برزخ کی تکالیف سے محفوظ رکھا ہے، بچا کر رکھا ہے۔ تو قیلولہ سے فراغت حاصل کر کے شیخ بایزید رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے ملاقات ہوئی، صحبت ہوئی اور انہیں واپس لائے۔ اب اس کے بعد تاثیر ذکر کو بیان کر رہے ہیں، ذکر کی تاثیر کو۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے قریب، ان کی بارگاہ کے قریب سیر کر رہا تھا، تفریح کر رہا تھا، تو اس دوران مجھے ایک ایسی قبر نظر پڑی، ایک ایسی قبر دکھائی دی کہ اس کے ذکر کی وجہ سے زمین سے تحت الثری تک اور فضا میں عرش علا تک ہر چیز ذاکر ہے۔ ایک ایسی قبر پر نظر پڑی کہ وہ جب قبر والا ذکر کر رہا ہے
تو جہاں وہ مدفون ہے، دفن کیا ہوا ہے، وہاں سے لے کر زمین کی آخری انتہا تک، اور میں جب اوپر دیکھ رہا ہوں فضا میں تو عرش کی بلندیوں تک ہر چیز ذکر کر رہی ہے، اس کے ذکر کی وجہ سے ہر چیز ذکر میں لگی ہے۔ تو مجھے تعجب ہوا۔ میں نے فضیلت پناہ شیخ محمد سے، جو میرے اس وقت ہمراہ تھے، یعنی میرے ساتھ میں تھے، اس وقت میرے ہمراہ تھے، تو آپ بھی اس قبر پر مراقبہ کر کے اس کا حال معلوم کریں۔ آپ بھی کہا، آپ بھی اس قبر پر مراقبہ کر کے حال معلوم کریں۔ مراقبے کے بعد قریب قریب انہوں نے بھی وہی کیفیت بیان کی جو میں مشاہدہ کر چکا تھا، یعنی دونوں کی جو دیکھنے کی کیفیت تھی بالکل قریب قریب ایک جیسی تھی۔ تو اس وقت وہاں ہمیں ایک عمر رسیدہ دیہاتی ملا، ایک ایسا گاؤں کا رہنے والا اور بڑی عمر کا ایک شخص ملا۔ تو میں نے اس قبر کے متعلق اس سے استفسار کیا، پوچھا کہ یہ قبر کے اندر کون دفن ہے کہ جس کے ذکر کی برکت سے عرش کی بلندی تک ہر چیز ذکر میں لگ گئی، اور زمین کی بھی نیچے انتہا تک کے جو ہے ہر چیز ذکر میں لگ گئی۔ تو اس نے بتایا کہ یہ ایک بزرگ کا مزار ہے، یہ ایک بزرگ کا مزار ہے۔ اور اس نے مزید بتایا، یعنی آگے اس نے یہ بھی کہا کہ اس وقت میری عمر 80 سال ہے، میرے والد 100 برس کے ہو کر فوت ہوئے ہیں، 100 سال کے ہو کر میرے والد انتقال کیے ہیں، اور میرے دادا نے 120 سال کی عمر پائی ہے۔ میں نے اپنے والد سے سنا ہے، وہ اپنے والد سے بیان کرتے تھے، یعنی اب میرے دادا کا حال بتلا رہا ہوں کہ میرے دادا بیان کرتے تھے کہ اس مزار پر ہر وقت لوگوں کا میلہ لگا رہتا تھا، لوگ نظر نیاز لایا کرتے تھے، یعنی لوگ جو ہے نیاز وغیرہ پیش کرتے تھے، بہت لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرح زائرین جو ہے زیارت کرنے والے دور دراز کے علاقوں سے آ کر یہاں قیام پذیر ہوتے تھے، یہاں قیام کرتے تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ بزرگ گمنامی میں چلے گئے، اور لوگ اس سے غافل ہو گئے، یعنی اس بزرگ سے جو ہے لوگ غفلت میں پڑ گئے۔ اب لوگوں کو پتہ نہیں، ان بزرگ کے بارے میں زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں قصر نماز، نماز جو ہے سفر میں جو قصر کرتے ہیں، 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھتے ہیں، 4 رکعت والی نماز کو مسافت قصر پر 15 دن سے کم جانے کے اندر جو ہے قصر کر کے پڑھتے ہیں، 4 کے بجائے 2 پڑھتے ہیں۔ تو اب کہہ رہے ہیں فرمایا ایک سفر کے دوران مجھے خیال آیا کہ سفری نماز میں قصر جو ہے رخصت ہے، مجھے خیال آیا کہ سفر کی نماز میں قصر جو ہے یہ ایک رخصت ہے، یعنی اگر آپ چاہے تو قصر پڑھ لے، چاہے تو پوری پڑھ لے، کیونکہ رخصت ہے۔ کبھی کبھار کہہ رہے ہیں سفر کی حالت میں مکمل نماز بھی پڑھ لینی چاہیے، چنانچہ اس دفعہ میں نے قصر نہیں کی، یعنی میں نے پوری پڑھ لی۔ تو رات کو خواب میں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ بے حد مسرور اور میری طرف متوجہ ہیں، بہت زیادہ خوش ہیں آپ، اور میری طرف توجہ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً مسلک یہی ہے کہ سفر کی جو نماز ہے تو اس میں جو قصر کیا جاتا ہے تو یہ قصر کرنا رخصت ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عزیمت ہے کہ یعنی اسی پر عمل کرنا ہے۔ ان کے یہاں قصر یعنی رخصت ہے، چاہے تو پوری بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب اس کے بعد علوم اولیاء، اولیاء اللہ کے علوم کے بارے میں اب ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ میرے والد شہید شہادت کے بعد کبھی کبھار ظاہری شکل و صورت میں مجسم ہو کر میرے پاس تشریف لایا کرتے تھے، یعنی شہادت کی موت پانے کے بعد کبھی کبھی جو ہے میرے پاس تشریف لایا کرتے تھے اور حال اور استقبال کی خبریں سنایا کرتے تھے، یعنی موجودہ دور کی اور آنے والے دور کی خبریں سنایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مخدومی برادر گرامی کی دختر، یعنی میرے عزیز بھائی کی دختر کریمہ، یعنی ان کی پیاری بیٹی جو ہے بیمار ہو گئی، یعنی میری بھتیجی جو ہے بیمار ہو گئی، تو اس کی بیماری نے طول پکڑا، اس کی بیماری بڑھ گئی۔ انہی ایام میں ایک دن، اس کی بیماری کے دنوں میں ایک دن جو ہے تنہا اکیلا جو ہے میں اپنے حجرے میں سو رہا تھا کہ اچانک والد شہید تشریف لائے، اور
میرے والد جو ہے شہید جو ہے تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ کریمہ کو ایک نظر دیکھ لوں، غالباً ان کی بیٹی کا نام کریمہ ہو، تو فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کریمہ کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت گھر میں بہت سی دوسری مستورات آئی ہوئی ہے، دوسری عورتیں آئی ہوئی ہیں، ان کی موجودگی میں وہاں جانا طبیعت پر گرا گزرتا ہے، ان کے ہوتے ہوئے مجھے وہاں جانا میری طبیعت پر بہت زیادہ بوجھ معلوم پڑتا ہے، تم ان مستورات کو ایک طرف کر دو، ان عورتوں کو ایک طرف کر دو تاکہ میں کریمہ کو اپنی بیٹی کو دیکھ لوں، چونکہ اس وقت ان مستورات کا وہاں سے اٹھانا خلاف مصلحت تھا، مصلحت کے خلاف تھا، کیونکہ یہ عورتیں بالکل قریب میں تھیں اور عورتوں کو وہاں سے اٹھانا اچھا نہیں معلوم پڑ رہا تھا، اس لیے میں نے ان کے اور کریمہ کے درمیان پردہ لٹکا دیا، عورتوں کے درمیان اور میرے یعنی کریمہ کے درمیان میں نے پردہ لٹکا دیا۔ اس کے بعد وہ اس طرح ظاہر ہوئے کہ کریمہ اور میرے علاوہ انہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تو اس طرح پر آئے۔ کریمہ نے انہیں پہچان لیا اور کہا کہ عجیب بات ہے، لوگ تو ان کو شہید کہتے ہیں حالانکہ یہ زندہ ہے۔ فرمانے لگے بیٹی اس بات کو تم چھوڑ دو، اس بات کو چھوڑ دو، تم نے بیماری میں کافی تکلیف برداشت کی ہے، انشاءاللہ کل صبح کی اذان کے وقت جو ہے تمہیں مکمل نجات مل جائے گی، یعنی پوری طرح سے جو ہے بیماری سے شفا مل جائے گی۔ یہ بات فرما کر اٹھے اور دروازے کے راستے باہر نکلے، دروازے کے راستے سے جو ہے باہر آئے، میں بھی ان کے پیچھے روانہ ہوا تو فرمایا تم ٹھہرو، تم جو ہے رک جاؤ، اور پھر غائب ہو گئے۔ دوسرے دن فجر کی اذان کے وقت کریمہ کی روح پرواز کر گئی، جو ہے اس کی روح پرواز کر گئی، یعنی اس کا انتقال ہو گیا اور اس نے ہر قسم کی تکلیف سے نجات حاصل کر لی۔ اب کہہ رہے ہیں تاثیر جذب اور رقص، جذب کی اور رقص کی جو کیفیت ہوتی تاثیر ہوتی ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ رقص یعنی آدمی جو ہے عشق اور محبت کی باتوں کو سن کر اہل اللہ کی مجلس میں جو ہے کبھی کبھی اچھلنے کودنے لگتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ناچنے لگتا ہے، رقص کرتا ہے۔ تو حضرت والد ماجد ایک دفعہ قصبہ پھلت میں تھے، عرس کے دن ایک بزرگ جو ہے تشریف لائے تو قوالوں نے نغمہ چھیڑا، تھوڑی دیر بعد فرمانے لگے، کچھ دیر بعد کہنے لگے کہ شیخ ابو الفتح قدس سرہ کی روحانیت محفل میں آ کر رقص کر رہی ہے، عنقریب ان کے جذب کے اثرات، تھوڑی ہی دیر میں ان کے جذب کے اثرات اہل محفل پر طاری ہو جائیں گے، محفل والوں پر چھا جائیں گے۔ تھوڑی دیر گزری کہ مجلس کا رنگ بدل گیا اور ہا ہو کے مستانہ نعروں سے محفل گونج اٹھی، یعنی اللہ والوں کی مجلس کے اندر جو نعرے لگتے ہیں تو ہا کے اور ہو کے جو دیوانہ وار نعرے ہوتے ہیں اس سے جو ہے محفل گونج اٹھی۔ اس کے بعد فیوض اولیاء کو ذکر کر رہے ہیں، اولیاء اللہ کے فیضان کو اور اولیاء اللہ سے جو فیض ملتا ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت والد گرامی جب کبھی مخدومی شیخ محمد قدسہ سرہ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھتے تو فرماتے کہ ان کی روح نماز میں میری اقتدا کرتی ہے اور مجھ سے کسب معارف کرتی ہے، یعنی معرفت کی باتوں کو حاصل کرتی ہے۔ ایک مرتبہ اس فقیر یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور بعض فیوض و معارف یعنی کچھ فیض اور معرفت کی باتیں جو ہے معرفت کی چیزیں جو ہے عطا فرمائی، اور پھر فرمایا کہ مخدومی شیخ محمد قدسہ سرہ کی روح پرفتوح نے، آپ کی پیاری پیاری روح نے جو ہے مجھے حکم دیا ہے کہ فلاں کو کچھ معارف کی تعلیم دو، تو وہ تمام میں نے تمہارے سامنے بیان کر دیے، معرفت کی باتیں جو ہے میں نے تمہارے سامنے بیان کر دی۔ اب کہہ رہے ہیں موکل وبا کے موکل کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایک دفعہ میں چند احباب کے ساتھ، چند دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک طویل القامت پرہیبت شخص، ایک لمبے قد کا آدمی جو ہے ہاتھ میں تیر و کمان لیے ہوئے آیا اور مسنون طریق سے مجھے سلام کیا، سنت طریقے کے مطابق مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا
پھر اس نے بتایا کہ میں وبا پر مقرر کیا ہوا فرشتہ ہوں، تو اسی لیے موکل وبا یہ عنوان قائم کیے۔ تو عرصے سے آپ کی ملاقات کی خواہش تھی، وہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ ایک لمبے زمانے سے آپ کی ملاقات کی کی چاہت تھی، آج ہمارے لشکر نے اس علاقے سے گزر کیا ہے، یعنی جو ہماری جو جماعت ہے فرشتوں کی، تو اس علاقے سے آج گزری ہے۔ میں نے سوچا اچھا اتفاق ہے، آپ سے مل لوں، آپ سے ملنے کا یہ اچھا ایک موقع ہے۔ تو آج ہمیں فلاں جگہ سے کوچ اور فلاں مقام پر پہنچنے کا حکم ہے، یعنی فلاں جگہ سے نکلنا ہے اور فلاں جگہ پر پہنچنا ہے۔ میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ آپ کے احباب اور معتقدین، یعنی آپ کے دوست اور اعتقاد رکھنے والوں میں سے کوئی شخص بھی اس وبا میں ہلاک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس نے سلام کیا اور چلا گیا۔ چنانچہ چند دنوں میں وبا بھی اس کے بتائے ہوئے علاقے میں منتقل ہو گئی، اور معتقدین اور احباب بھی محفوظ رہے، یعنی مجھ سے عقیدت رکھنے والے اور میرے دوست وغیرہ بھی، میرے چاہنے والے بھی، سب جو ہے حفاظت میں رہے اور وبا بھی آئی۔ اب اس کے بعد موت اختیاری کو ذکر کر رہے ہیں کہ اختیاری موت کیسی ہوتی ہے۔ اپنی موت کو پسند کرنا، یعنی اپنے اختیار سے مرنا، یا یہ کہہ لیجئے کہ مرنے کا اختیار دیا جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے نیک بندوں کو اختیار دے دیتا ہے زندگی اور موت کے درمیان۔ تو فرمایا کہ ایک دن تنہا میں اپنے حجرے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور مجھے کہنے لگا کہ اگر تم چاہو تو ابھی اس دنیا دوں سے دارالآخرت کی طرف منتقل ہو سکتے ہو، ابھی اگر آپ چاہو تو اس دنیا سے آخرت کے گھر کی طرف چل سکتے ہو، اور اگر چاہو تو کچھ عرصے بعد، ابھی چاہے تو ابھی کے ابھی، اور چاہو تو کچھ زمانے کے بعد۔ میں نے جواب دیا کہ ابھی کچھ کمالات اور منازل حاصل کرنا باقی ہے، ابھی کچھ اور مقامات طے کرنا باقی ہے، منزلوں کو درجوں کو حاصل کرنا باقی ہے، اور میں ان کی امید میں ہوں۔ تو کہنے لگا اچھا، تمہاری مرضی کے مطابق تمہاری موت مؤخر کر دی گئی، یعنی موت کو ابھی جو ہے لیٹ کر دیا گیا، بعد میں کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص واپس ہوا تو میں نے اس کی پشت پر جڑے ہوئے مرصع جواہرات دیکھے، یعنی اس کی پیٹھ پر جو ہے جڑے ہوئے ہیرے جواہرات وغیرہ تھے۔ تو یہ قصہ مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں انجام کفر کے انجام کے بارے میں فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک دفعہ میں روہتک کے شہر میں تفریح کے ارادے سے باہر نکلا۔ راستے کی تھکاوٹ اور دن کی گرمی کے باعث تھوڑی دیر سستانے کے لیے ایک مقبرے میں چلا گیا، سستی دور کرنے کے لیے جو ہے میں ایک قبرستان میں چلا گیا۔ اندر جاتے ہی مجھے احساس ہوا کہ ان قبروں کے اندر جو ہے آگ بھڑک رہی ہے، اور اس کی تپش کے اثرات میں محسوس کرنے لگا۔ تو اس کی جو آگ کی جو لپٹ ہوتی ہے، آگ کی جو تپش ہوتی ہے، اس کی جو گرماہٹ ہوتی ہے، میں اس کے جو ہے اثرات کو محسوس کرنے لگا۔ تو میں نے احباب سے کہا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس مقبرے سے جلدی باہر نکلو، یہاں سے فوراً باہر نکلو، کیونکہ یہاں پر آگ بھڑک رہی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی مسلمان مدفون ہے، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہاں کوئی مسلمان دفن ہوا ہے۔ اتفاقاً اس وقت مجلس میں ایک ہندو بھی موجود تھا، تو وہ متعجب ہو کر کہنے لگا، تعجب کے اندر پڑھ کر وہ کہنے لگا، آپ نے کس طرح معلوم کر لیا کہ یہ مسلمانوں کی قبریں نہیں ہیں؟ میں نے کہا کہ کشف کے ذریعے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو کشف کی صلاحیت عطا کی کہ ہر چیز جو ہے ہمارے لیے کھل کر سامنے آتی ہے، تو پھر اس ہندو نے اعتراف کیا، یہ مان لیا کہ یہ مسلمانوں کی قبریں نہیں ہیں، یہ اقرار کر لیا اس نے، بلکہ یہاں پر چند جوگی زندہ درگور ہو گئے تھے، یہاں پر جو ہے چند جو ہے یعنی کافر لوگ ہی جو ہے یہاں پر زندہ دفن ہو گئے تھے۔ بعد میں لوگوں نے مسلمانوں کی طرز پر ان کی قبر بنا ڈالی، مسلمانوں کی طرح جو ہے ان کی قبریں بعد میں لوگوں نے بنا ڈالی۔ تو اس طرح سے یہ کفر کے انجام کے بعد
بارے میں بھی جو ہے آپ حضرات نے بحث کو سماعت کر لیا۔ اب اگلی نشست میں اولیاء اللہ کے ساتھ بحث و تکرار کے عنوان پر کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ آج کے اس سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے پڑھنے کو اور ہمارے سننے کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو بزرگان دین کے فیوض و کرم سے مالا مال فرمائے، اور رب تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور اس ادارے کی بھی خدمات کو بے انتہا قبول و مقبول فرمائیں، اور اس کتاب کو تمام لوگوں کے لیے فائدے کا ذریعہ بنائے، اور بزرگان دین کے تمام خواجگان کے فیض و کرم سے رب تبارک و تعالی ہم سبھی کو مالا مال فرمائے، ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔